حالات جو بن رہے ہیں نا، حالات دیکھیں. آج کے واقعے کو آئسولیشن میں اس لیے نہیں دیکھا جا سکتا کہ اگر آپ خیبر پختونخوا کے جو گورنر نے ابھی بڑے چینل چلا رہے تھے، جو بڑا چینل، الیکشن کمیشن کا عملہ وفد خالی ہاتھ واپس آ گیا. گورنر کا نہیں دیتا تاریخ، حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں جی حالات ٹھیک نہیں ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے الیکشن کے حالات نہیں ہے، ریلی نہیں ہو سکتی، 144 لگا دو. اٹ جسٹ ڈزنٹ لک گڈ جو حالات بن رہے ہیں اس میں. دیکھیں یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، وہی تو یہ مائنڈ سیٹ ان کا سمجھیں. آج جس طرح پولیس نے، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، گاڑیاں توڑی، کیا ان کو نہیں پتا کہ وہاں پہ موبائل فوٹیجز بنیں گی، پوری دنیا دیکھے گی؟ اسی طرح جو گورنر صاحب ڈیٹ نہیں دے رہے، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا اس کا. تو یہ جان بوجھ کے ایک فضا کریٹ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارا سروائیول پولیٹیکل وہ کسی صورت میں ممکن ہے تو وہ الیکشن سے فرار ہے. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے اندر کاشف صاحب نہ کوئی بحران ہے، نہ کوئی بحران کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو لوگ بحران کنٹرول کرتے ہیں، کیا وہ لوگوں کو اس طرح مارتے ہیں سڑکوں پہ؟ کیا وہ اس طرح تشدد کرتے ہیں؟ آج آپ دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں؟ انفارمیشن منسٹر صاحب جو لائن پہ تھے، انہوں نے کہا جی دہشت گردی کا خطرہ. کیا شیخوپورہ میں دہشت گردی نہیں ہو سکتی؟ سرگودا، فیصل آباد، بھاولپور، جہاں جہاں مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہوں گے دہشت گردی تو کہیں بھی ہو سکتا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے. 2013 کے الیکشن سے زیادہ خطرناک الیکشن تو میں نے نہیں دیکھے. جب اتنے حالات خراب تھے، دیکھے تو اسے کون شہید ہوا اس الیکشن میں. بالکل سیاسی لیڈرز. بنیادی طور پہ اس وقت ہو رہا یہ ہے کہ میرا آئین میری مرضی، میری دہشت گردی میری مرضی. جدھر ان کی مرضی ہوتی ہے، جس ملک میں وزیر قانون 5 ججز کا فیصلہ سن کے باہر آ کے 7 ججز کا فیصلہ آپ کو سنائے، وزیر قانون، اس ملک میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہوں گی؟ نہیں ہوگی. سامنے ایک اٹیمپٹ لگ رہی ہے. لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کاشف بھائی ایک چیز بتا دوں، الیکشنز تو ٹائم پہ ہی ہوں گے. جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ اس کا پیرا بھی دے گی، اور یا پھر آپ آئین اور قانون ختم کر دیں تو ایک الگ بحث ہے. لیکن ادروائز جو شیڈیول آ گیا ہے، الیکشن اس ٹائم پہ ہوگا. کنڈی صاحب، کیا یہ کنڈی صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ڈار صاحب، یہ دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ الیکشن تو ٹائم پر ہی ہوں گے. بریو آف ہم، کیونکہ بہت سے صحافی آ کے باہر یہ کہہ رہے کہ جی الیکشن تو نہیں ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب کو بھی ایک اپنی کانورسیشن بتا رہا تھا ایک بیوروکریٹ کے ساتھ. صرف ایک نہیں، آج پاکستان میں آپ جہاں جائیں پہلا سوال سارے الیکشن ہو جائیں گے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ حالات ساروں کو نظر آ رہے ہیں کہ کوشش کیا ہو رہی ہے. دیکھیں کاشف، جو آپٹکس آج کل آپ درست فرما رہے ہیں، اگر آپ پرائیویٹ فنکشنز میں جائیں یا لوگ جس طرح بات کر رہے ہیں، سرکاری لوگ بات کر رہے ہیں، ٹی وی اینکرز بات کر رہے ہیں، تو یہ جو آپٹکس ہیں یہ انتہائی افسوسناک، خطرناک اور شاید شرمناک ہیں ہم سب کے لیے کہ آج آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں نظر آ رہی اس ملک پاکستان میں. آئین اور قانون کو موم کی ناک کی طرح جس کو جس طرف موڑنا اس کو موڑ رہے ہیں. نہیں، یہاں پر میں معافی چاہتا ہوں. ایک بات سنیں ڈار صاحب، یہاں پہ آئین اور قانون کو موم کی ناک کی طرح نہیں موڑا جا سکتا، کیونکہ یہاں بڑی سیدھی ناک کی طرح کھڑا ہے کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونے. یہ آئین اور قانون بڑے واضح طور پہ کہہ رہا ہے. وہاں پہ موڑا جا سکتا ہے جہاں تھوڑا سا ابہام ہو، آئین کلیئر نہ ہو، آئین نے واضح طور پہ کچھ نہ لکھا ہو. ان 2 الیکشنوں کے بارے میں آئین بڑے واضح طور پہ لکھتا ہے کہ الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونے ہیں. سو جو بھی ہوگا وہ آئین کو توڑ کر تو ہو سکتا ہے، آئین کو سبوٹاج کر کے ہو سکتا ہے. آئین کے مطابق الیکشن 90 دن کے اندر. لیکن دیکھیں کاشف، اسی آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان تاریخ اناؤنس کر دے، شیڈول اناؤنس کر دے اور فیئر اینڈ فری الیکشن اس نے کنڈکٹ کروانا ہے. اور آج آپ نے پہلے دن انجام دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے پہ آج ہم اپنی کمپین اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. لاٹھی چارج، آنسو گیس، واٹر کینن، ہر طرح کا انہوں نے تشدد کیا اور ایک کارکن شہید کر دیا. اور دوسری طرف اسی آئین میں لکھا ہے کہ حکومت، ایگزیکٹیوز سب سپورٹ کریں گے الیکشن کمیشن. یہ عمران خان صاحب کے نائل ہونے کے، آپ لاہور میں ڈار صاحب، کیا عمران خان صاحب کے نائل ہونے کا کوئی امکان ادھر ڈسکس ہو رہا ہے؟ دیکھیں گرفتاری یا نہیں، خواہش ہے. نہیں، کیا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ آپ نہیں، اس طرح کی تو ہے ڈسکشن نہیں ہو رہی. یہ تو پچھلے 10 ماہ سے آپ کو پتا ہے ایک پوری کوشش میں ہے. اور اگر آپ ان کی ہارٹ بیٹ چیک کریں اور اس دلی خواہش چیک کریں کسی بھی ڈیجیٹل ایکس رے سے، تو سب سے پہلے امپورٹڈ حکومت کی یہی خواہش سامنے نظر آئے گی کہ عمران خان کو نہل کر دیں یا جیل میں ڈال دیں، عمران خان کو نظر بند کر دیں. عمران خان نظر نہیں آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بات
عمران خان کی نہلی یا ان کو جیل میں ڈالنے سے آگے نکل چکی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کو کنٹرول کر کے جیل میں ڈال کے نہل کر کے اس کی مقبولیت میں کمی لے آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی, یہ مزید اضافہ کریں گے. آج میں سوال اٹھاتا ہوں, آج جس طرح انہوں نے پیمرا کے ذریعے پورے میڈیا کو ڈائریکشن دی کہ آپ اس ریلی کو کور نہیں کریں گے, پولیس گردی کر رہی تھی لاہور میں, خدا دے بندے, کل صبح کورٹ نے آرڈر دیا, آج صبح جا کے, آج دوپہر شام کو جا کے انہوں نے ہمارے چینل کھولے ہیں. مطلب آپ جانے دیں, پیمرا عظیم ادارہ ہے, تو یہ تو ہم ڈکٹیٹرشپ میں دیکھتے رہے ہیں. ڈکٹیٹرز کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے, یا جو ہوتا رہا ہے یہ جو سارا بند کر دو, بلیک آؤٹ کر دو, کچھ نظر نہ آئے. تو لوگوں کی تو ہمدردیاں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, جہاں لوگ لاکھوں کروڑوں عمران خان سر, اس کا فیصلہ تو الیکشن کریں گے نا, اسی طرح ان کی نفرت میں انشاءاللہ دیکھیں گے آپ ووٹ اس کا فیصلہ الیکشن کریں گے, اور الیکشنز کا انتظار کرتے ہیں اس سارے میں. یا بھی مسئلہ یہ کہ جو جس طریقے سے حالات انفولڈ ہو رہے ہیں کاظمی صاحب, دیٹس دا ریئل ایشو. مطلب میں جو یعنی کچھ چیزوں کے لیے انسان کا ایک سرٹن لیول تک ہونا بھی بڑا ضروری ہے, جس طرح گورنر خیبر پختونخوا ہے. یعنی پورا پاکستان کے اپنے پارٹنرز کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہوں گے, ہم تیاری کر رہے ہیں, کیوں ifs and buts کر رہے ہیں, بس آئین کہتا ہے تو ہونے چاہیے الیکشن. وہاں پر وہ صاحب ڈٹ گئے ہیں. اور اس ملک میں مسئلہ یہی ہے کہ جس کو عزت بے عزت خیال نہ ہونا, ادھر ایسے سب تو آسان ہے پاکستان میں سیاست کرنا, جو دل کردہ کر دے, تو جو دل کردہ بول دے. The way he is responding right now, it's very clear کہ at least he is very clear elections نہیں ہوں گے. بالکل, اور وہ کس کی زبان بول رہے ہیں یہ بھی پتہ ہے, مولانا کے سمدھی ہیں وہ. دوسری بات یہ دیکھیں کاشف صاحب, جو کچھ ہوتا ہے یہ صرف مولانا کی اکیلے کی زبان نہیں ہے نا, وہی نا, بہت ساری زبانیں مل کے پھر ایک آپ کو چہرہ سامنے نظر آتا ہے نا. اگر وہ ساری زبانیں آپ کو پیچھے سے نظر آنی شروع ہو جائیں تو پھر تو سچویشن اور زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے. لیکن ایشو کیا ہے, دیکھیں اگر پیمرا نے کوئی کسی کے اوپر پابندی لگائی ہے, چلیں مان لیا آئین اور قانون کے مطابق لگائی ہے, لیکن جب ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے تو وہ بھی تو آئین اور قانون کے مطابق دیتی ہے. اس کے اوپر آپ نے پیمرا کی بات کی, پیمرا نے ہمیں واٹس ایپ پہ نوٹس بھیجا اور ساتھ ہی ہمارا چینل بند کر دیا, جو کہ بالکل خلاف طریقہ کار ہے جو ضابطہ لکھا ہوا. اور جب ہمارے حق میں فیصلہ آیا تو کہتے ہیں جناب پہلے مصدقہ کاپی بھیجیں. دیکھیں نا, مصدقہ کاپی پہنچ گئی, پی ایف یو ٹی ان کے دفتر بیٹھے, کھل جائیں گے سر. آج انہیں پتا تھا ریلی انہیں بند رکھنا تھا, آدھا دن انہوں نے ہمیں بند رکھا. یہی ہے نا, دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کارٹونز لوگ, یہ دیکھیں ایک ایشو جو آپ نے گورنر صاحب کا بھی ذکر کیا, اور دیگر جس طرح میں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر آپ چیزیں کریں نا تو آپ سیاست بھی پلان کر سکتے ہیں, آپ ہر چیز پلان کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ الیکشنز تو ٹائم پہ ہوں گے, آئین میں لکھا, اور آئین کے ساتھ ساتھ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ بھی آ گیا. اس کے باوجود اگر نہیں ہوں گے اٹ مینز کہ آپ پھر آئین کو ختم کر دیں گے, آئین سائڈ پہ کر دیں گے. لیکن ایک چیز جو یہ نہیں سمجھ رہے, یہ دیکھیں یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, یہ ڈیجیٹل دور ہے, چاہے کوئی گورنر صاحب ہو یا پھر کوئی پولیس ہو جو بھی تشدد کر رہی ہے شہریوں کے اوپر. یہ جو فوٹیجز ہیں نا, یہ یہاں سے لے کے نیو یارک تک ہر کوئی دیکھ رہا ہے. یہ جو بیانات آپ ٹی وی پہ چلاتے ہیں نا, یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور یہ ان کو واپس آ کے ہانٹ کریں گے. یہ اس طرح اب نہیں ہو سکتا. پر ان کی سیاست جو میں کہتا ہوں نا, اپنی بات ختم کروں گا کہ 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے. مریم بی بی کی الیکشن کمپین کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے, خان صاحب کی مبینہ بیٹی پہ. وہی جو غلیظ کمپین چلائی گی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف ذاتیات کے اوپر, جس کی سیاست آگے نہیں نکل رہی. That's not the only thing.